السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قوم فر فر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فر فر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے۔ یہ داڑھی کے دشمن ہوئے قوم ایسی، یہ داڑھی کے دشمن ہوئے قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ آج آپ کا یہ پروگرام بڑے زور و شور کے ساتھ رواں دواں تھا، اچانک مجھ کو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں حائل کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے استاد محترم یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ کچھ، اور چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ، اور 5واں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ۔ میں اول طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں، یہ سوچ کر مائک پر آ گیا ہوں کہ آج تو اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، مگر کل جب یہ نہ ہوں گے اور دنیا ہم نااہلوں کو مقتدا بنائے گی، امت کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہونے پائے گی، تو غیر ہم کو یوں تانا دیں گے کہ وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، کہ وہ تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ ارے محمد کا دم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ ارے وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے جن کے صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ ارے وہ مسلمان جس نے کبھی شیر اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ مسلمانوں آخر سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ جب سے ان سوالات نے میرے ذہن میں گردش کی، میں پریشانی کا شکار ہوا، تو میرے اللہ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتر نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا، مسلمان جب تک نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، مسلمان جب تک صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، مسلمان جب تک قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا رہا دنیا ان کے فیصلے کو مانتی رہی، مسلمان جب تک نبی کے طریقے کو نہیں بھولا دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے تو ذلت کی موت مرے۔ آج جب کہ مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، تو یہ ذلت کے گہرے گار میں نہیں جائے گا تو یہ کہاں جائے گا؟ مسلمان مقروض ہوا تو نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر، مسلمان پر اگر دوسری قوم مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی، مسلمان حالات حاضرہ میں بم میزائل گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو وہ سنت نبی کو چھوڑنے کی وجہ اور جہاد کو چھوڑنے کی بنا پر بنایا گیا۔ ارے مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔
ارے مسلمانوں اگر ترقی چاہتے تو صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہونا گا. ہم اپنی اپنی باتوں پر تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد محمد انصار آئے تقریر پیش